اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ پاک کے نام کے ساتھ جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں نماز کے متعلق دنیا اور قیامت کے آثار اور ہماری تیاری اس کے متعلق اس کا دوسرا حصہ ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کی معافی اللہ رحیم و کریم ہے، ہر چیز کی معافی ہے، لیکن نماز کی ہمیں کیسے معافی ملے گی؟ نماز کے بارے میں تو اللہ کا حکم ہے کہ اگر اس میں ہمارے کوئی پیسے تو نہیں لگتے ہیں نا نماز پڑھنے میں، صرف وضو کرنا ہوتا ہے، جگہ پاک صاف، کپڑے صاف پاک اور باجماعت ٹائم پہ، بس اتنا سا کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، کسی وجہ سے، تو لیٹ کے ہی پڑھ لو۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشاروں سے پڑھ لو، اشاروں سے ہی پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے آدمی؟ نماز کی معافی نہیں ہوگی، اس لیے نماز قائم کریں۔ بار بار کہہ رہا ہوں، نماز ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، اس کو جنت کی چابی کہا جاتا ہے۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو نماز کی پابندی کرو، یہ تمہیں جنت میں لے جانے والی چابی ہے، جو دروازہ اسی سے ہی کھلے گا، اس کے بغیر دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو اپنے بچوں کو بھی شروع میں سے ان کو پب جی سے اور دوسری چیزوں سے ہٹائیں، انہیں نماز کی طرف لائیں، انہیں قرآن کی طرف لائیں، انہیں قرآن پاک پڑھائیں، نماز پڑھائیں، مدرسے میں چھوڑیں یا گھر میں پڑھائیں، لیکن پڑھائیں ضرور۔ اور بڑے پڑھیں گے تو بچے بھی ان کی دیکھا دیکھی بچے بھی سیکھیں گے نا۔ جب بڑے ہی نہیں پڑھیں گے، سارا دن نیٹ پہ بیٹھے رہیں گے تو صبح نماز کے ٹائم پہ سو جائیں گے، تو پھر کہیں گے جی گھر میں تنگی ہے۔ نماز کے جو وہ رحمت کے فرشتے، رزق تقسیم کرنے والے فرشتے صبح فجر کی نماز کے بعد نکلتے ہیں، تو وہ تو جب دیکھتے ہیں آدمی سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، اور سب سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہوگا، اور اللہ قبر میں بھی سب سے پہلے نماز کے متعلق ہی پوچھے گا۔ پہلے دین کے متعلق پوچھے گا، تمہارا دین کیا ہے، پھر تم کس کو مانتے، سب سے پہلے تمہارا اللہ، تم کس کی عبادت کرتے ہو، کون ہے، پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا دین کیا ہے تمہارا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائی جائے گی، یہ تین۔ اس کے بعد پھر نماز کے متعلق قیامت والے دن بھی اور قبر میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور قبر میں سب سے زیادہ نجات کا ذریعہ بننے والی، ساتھ جانے والی چیز ہے وہ جو تحفہ ہمیں دیا گیا ہے، وہ ایک قرآن پاک کی صورت میں ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں بھی جائے گا۔ قرآن پاک کی چاہے ایک لائن ہی پڑھ لیا کریں، لیکن پڑھیں، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اور بچوں کو بھی پڑھائیں۔ ایک لائن کر کے بھی روز کی ایک آیت ہی روز کی پڑھ لینا تو پھر بھی بہت ہے۔ ہم سال پورے سال 11 مہینے اس کو بند رکھتے ہیں، ایک مہینہ رمضان کے مہینے میں کھولتے ہیں۔ بھائی ایک مہینے کے لیے تو نہیں اس کو فرض کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اگر میں کسی پہاڑ پہ اتارنے کا ارادہ کرتا تو وہ خوف سے ہی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو میری طرف سے سب کو نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی مشکلیں دور فرمائے۔ سردی سے بچیں، بزرگوں کو سردی سے بچائیں، بچوں کو سردی سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ گھر میں جو بزرگ ہیں ان کی قدر کریں، وہ آپ لوگوں کے پاس مہمان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی گھر سے برکتیں بھی رخصت ہو جاتی ہیں۔ ان کو خوش رکھیں، تھوڑا سا وقت ہے ان کو خوش رکھیں، ان کی دعائیں لیں، اور اپنی آخرت تو دنیا بہتر کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔